وسیم نے ہاشم و بین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سنسر کر دیا تھا جس پر ہاشم و بین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم و بین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم و بین کی گفتگو کے دوران وہاں موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم و بین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم و بین نے جن نظروں سے اسے دیکھا، اس نے اس کے جسم کی لرزش میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کر سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم و بین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا، اور وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر دھاڑے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہگار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو، کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جی بابا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا ہی بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں کہا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنے ہی نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم و بین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزاری۔ کیا میں عقل سے اندھا ہوں؟ یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے تمہیں پیدا ہوئے اور چل پڑی تم اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم و بین اب اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم و بین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار اب اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو تم۔ یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو تم جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے نے امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں، بس کہہ دیا گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم نے آپ سے کس طرح بات کی۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ تو پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم و بین سے معافی مانگتی رہی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد وہ نرم پڑ گئے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی۔
ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کر دیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ گھر لے کر آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایف ایس سی کی میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ اس کی دوستی اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ صبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن صبیحہ کی کلاس فیلو تھی، اور اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کی اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی، اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام کے متعلق کسی نہ کسی موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں۔ صبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر میں انوائٹ کیا تھا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ کو تسلی ہونی چاہیے، جویریہ نے صبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی، رابعہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی، جو اب تک خاموش تھی۔ امامہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظریں جویریہ سے ملیں تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر بات کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی، جویریہ نے صبیحہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرا لی۔ شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے، اور اس کے سدجواب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اسی موضوع پر بات ہوگی، صبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امامہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے صبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگ اسے ارینج کر سکتے ہیں۔ صبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوریڈور میں صبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امامہ کو تو اپنے ساتھ لے آئیں، مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی، جویریہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ صبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کے متعلق دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکے، صبیحہ نے چلتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک بار ایسی کوشش کی تھی، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی، اور میں ایسا نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو، جویریہ نے کہا۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ایسا کریں، صبیحہ نے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے کے لیے تیار بھی تو ہو، تبھی تو صحیح بات کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔
صبیحہ اپنی جگہ درست تھی، جس پر وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔